کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، ہمیشہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتا رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایسا کیا تھا کربلا میں اور امام حسین علیہ السلام نے جس چیز نے آپ کو انسپائر کیا اور آج آپ ایک اتحاد کا پیغام، امن اور شانتی کا پیغام ہر وہ پروگرام میں آ کے دیتے ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی بات ہوتی ہے؟ تو ایسی کیا چیز تھی امام حسین علیہ السلام نے جو آپ کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آج پہنچایا ہے انسانیت کے لیے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہے۔ اور جو بات انسانیت کے لیے کی جاتی ہے اس کو اپریسیٹ کرنا چاہیے۔ امام حسین کسی ایک ملک کی سرحدوں میں محدود ہونے والی شخصیت نہیں ہے۔ ان کی جو قربانی ہے، ان کی جو شہادت ہے، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ میں انوکھی ہے۔ جو آدمی جنگ کرنے کے قابل نہ ہو وہ جنگ سے ہٹے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جو جنگ میں بہت کچھ کر سکتا ہے وہ محبت کی بات کرے، انسانیت کو بچانے کی بات کرے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم ایسا مانتے ہیں کہ آج دنیا جس موڑ پہ ہے، دنیا میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں ہر جگہ، اور جو افراتفری مچی ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا پڑے گا۔ اور سچ معنی میں جو دین ہے وہ یہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موبائل نمبر اور واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 030094616117۔ ناظرین اکرام، کچھ دن پہلے میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر کوئی ہندوستان کے اندر کوئی ان کا ہندو ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کر رہا ہے، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے۔ غرض وہ مسلمان نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اہل بیت کی شان کو سمجھتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ کون تھے، ان کی شہادت کا کیا رتبہ ہے، اور ان کا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو جذبہ تھا وہ کیا تھا۔ تو جو ہی میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے وہ پھر ایک ہندوستان کے اندر ایک اور شخص بھی تھا جو کہنے کو تو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے، جو نواسۂ رسول بھی ہیں اور نوجوانوں کے جنت کے سردار بھی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کی شان کس طرح بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، یہ میرے پاس کتابیں ہیں، یہ 2 جلدیں میرے پاس، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ جلد سوم ہے ملفوظات کی۔ اب آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کا بگڑا ہوا دین ہے اور جو اس کا بانی ہے مرزا غلام قادیانی، یہ حضرت امام حسین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ سکین میں انشاءاللہ لگا دوں گا، یہاں پڑھ دیتا ہوں، آپ وہاں دیکھ کے بھی پڑھ لیجئے گا۔ سنیے، مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا شہزادہ عبداللطیف۔ اس نے مرزا قادیانی کی بیعت کی اور پھر یہ افغانستان میں گیا جہاں رہتا تھا، کابل میں۔ اس نے وہاں مرزا قادیانی کے دین کی تبلیغ شروع کی۔ تو پھر آپ جانتے ہیں افغانستان والے کیا سلوک کرتے ہیں 2 نمبر لوگوں کے ساتھ۔ تو جب اس کو بڑا سمجھایا گیا کہ بھئی اس عقیدے سے باز آ جاؤ، مرزا قادیانی کی تبلیغ نہ کرو، جب یہ باز نہ آیا تو پھر اس کو حکومت وقت نے سزا دی، پھر اس کو وہاں پہ سنسار کیا گیا۔ اب جب مرزا قادیانی کو خبر پہنچی تو یہ تو بس جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غصے میں پھر یہ پاگل ہو گیا۔ تو اس نے پھر اپنی کتابوں کے اندر یہ کیا کہ اس نے لکھا کہ جو میرا مرید ہے شہزادہ عبداللطیف، اس کی شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ تو آئیے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھتا ہے مرزا قادیانی، ہیڈنگ دی ہے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہادت کا درجہ۔ پھر لکھا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی نسبت حضرت اقدس نے فرمایا کہ وہ ایک اسوہ حسنہ چھوڑ گئے، توبہ استغفار،
اور اگر غور سے دیکھا جائے قادیانی مربیان، قادیانی حضرات، مرزا صاحب بار بار آپ کو کہتے ہیں غور کریں، توجہ کریں، مگر آپ توجہ نہیں کرتے۔ ان کی بات مان کے ذرا غور کریں، توجہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ان کا واقعہ، یعنی شہزادہ عبداللطیف جو مرزا قادیانی کا مرید تھا، ان کا واقعہ کہتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ واقعے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ، توبہ استغفار۔ یعنی مرزا قادیانی کے مرید کا جو شہادت کا واقعہ ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کیونکہ وہ تو مقید نہ تھے، نہ ان کو زنجیریں ڈالی گئیں، صرف ایک قسم کا جنگ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ فوج تھی، اگر ان کے آدمی مارے گئے تو ان کے آدمی نے بھی یزید کے آدمیوں کو مارا۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ نیچے جا کے تھوڑا سا، یہ اس قسم کی شہادت واقعہ ہوئی ہے کہ اس کی نظیر 1300 سالوں میں ملنی محال ہے، یعنی کوئی نظیر آپ کو مل ہی نہیں سکتی، چاہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو، چاہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو، چاہے حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو، چاہے حضرت عثمان غنی کی شہادت، یعنی جتنی بھی شہادتیں اسلام میں ہوئی ہیں نا، وہ کہتا ہے اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی جو میرے مرید کی شہادت ہے۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے پیار محبت، کہ وہ اپنے مرید کو کیا کہہ رہا ہے۔ چلیے اس سے آگے ایک اور کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ملفوظات جلد نمبر 4، اس کا صفحہ نمبر ہے 364۔ تو اس میں دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ انشاءاللہ اسکین میں لگا دوں گا۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر، آگے کہتا ہے حضرت مولوی، یہاں اپنے مرید کو لکھا ہے حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے۔ توبہ استغفار۔ جنہوں نے صدق و وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا۔ مرزا صاحب، کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے صدق و وفا کا نمونہ نہیں دکھایا؟ آپ کے اس آج کے مرید نے زیادہ دکھا دی ہے۔ اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا، استغفر اللہ، توبہ استغفار۔ یعنی کہتا ہے کہ میرے مرید کا جو تعلق مجھ سے تھا، اس کی جو میرے ساتھ استقامت تھی وہ سبقت لے گئی ہے۔ یعنی اس طرح کی استقامت، اس طرح کا تعلق، اس طرح کی وفا کا نمونہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ کہتا حضرت امام حسین میں نہیں تھا۔ اللہ معاف کر دے، اللہ ان کے شر سے سب کو بچا کے رکھ۔ اللہ قادیانیوں کو بھی ہدایت عطا فرما کہ وہ مرزا قادیانی کے شر سے بچ جائیں۔ اس نے تو صحابہ کی، نواسہ اہل بیت کی، نواسہ رسول، سب کی توہین کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی توہین۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ یقین کریں یہ حوالے پڑھ کے میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔